انجینئر محمد علی مرزا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روایت زدہ ہے، اس کے بارے میں اپنے تاثر؟ دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کو برا نہیں کہتا، ہمارا بیچارہ مطالعہ کرتا ہے، جو کچھ روایات میں اس کو ملتا ہے، اس کو تو میں نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ مکھی نہ بنو شہد بنو۔ اچھا، نعوذ باللہ میں حضرات انبیاء کی قرآن کے آیات کے تناظر میں اگر نعوذ باللہ ثابت کروں کہ وہ معصوم نہیں تھے تو میں قرآنی آیات سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، فعصى آدم ربہ فغوى، کتنی بڑی جناب آیت ہے۔ ان ہی الا فتنتک، اس کا ترجمہ میں نہیں کہا، تضل بہا من تشاء، معنی یہ ہے کہ ہم نے مکھی نہیں بننا۔ اہل سنت کو اور اہل تشیع کے جو باادب علماء ہیں ان کو اللہ نے یہی جناب عظمت دی ہے کہ ہم ادب والے لوگ ہیں۔ کیوں کہ الدین کلہ ادب۔ باقی اپنا محترم انجینئر صاحب انہوں نے ایک بات بڑی عجیب سی کی، انہوں نے کہا کہ دین جو ہے وہ کتابوں میں ہے، بابوں کے پاس نہیں۔ میں نے کہا میں بھی، میرے خاندان کے 200 سے زیادہ لوگ ہیں، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے الحمد سے لے کے والناس تک یاد کیا ہے وہ بابوں سے کیا ہے۔ میں نے اپنے دادا بابا سے ہی جناب قرآن ہے، بخاری اور مسلم سے تو الحمد سے لے کے والناس تک مجھے قرآن ثابت کر دے تو میں وہی قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوگا۔ یہ ایسے جخ مارنے والی بات ہے۔ بابے ہیں، امام بخاری بابا نہیں، امام مسلم بابا نہیں، بابا ہی ہے، یہ سارے بابے ہیں۔ جتنے بھی آپ اگر غلطی سے کہتے ہو کہ جی فلاں بابے میں ہے یا بابے کی اولاد میں ہے تو وہ تو مسلمانوں میں بھی ہے۔ آج اخلاقی طور پہ کتنی بگڑی ہوئی قوم مسلمانوں کی ہے۔ میں جاپان 2 دفعہ گیا ہوں، وہاں وہ جماعت بھی نہیں، وہ جماعت بھی نہیں، وہ جماعت بھی نہیں، اور اس کے ساتھ 5 نمازیں بھی نہیں ہیں، اذانیں بھی نہیں ہیں، کوئی ملا بھی نہیں ہے، کوئی تبلیغ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے بہترین ترین قوم ہے اخلاق کے حوالے سے۔ میں نے خود 1996 کے اندر وہاں سے گاڑی منگوائی، گاڑی بھی آ گئی، ساتھ ایک چیک بھی آ گیا۔ وہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب گاڑی بک کر رہی تھی اس وقت ڈالر یہ تھا، آج ڈالر یہ ہے، اس لیے آپ کی بقیہ رقم ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ اخلاق وہاں ہے۔ سوزوکی کا مالک، ہونڈا کا مالک اگر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے اور میں مفتی عبدل کبھی آ گیا ہوں، کھڑے ہو کے یوں کر کے، کتنے جناب وہاں ہیں کہ 3 دن تک پوچھا ہی نہیں جاتا کہ آپ کدھر سے آئے ہو، پاکستان سے آئے ہو، انڈیا سے آئے ہو۔ دسترخوان ہے، آرام سے کھاؤ بھی سے، پیو بھی سے، رہو بھی سے۔ کینیڈا میں گیا ہوں جناب، 5 سال کے اندر ایک واقعہ نہ لڑائی کا ہے نہ قتل کا ہے۔ تو معنی یہ ہے دین کتابوں میں بھی ہے، دین بابوں کے پاس بھی ہے۔ واہ، اچھا مفتی صاحب آپ کا ذریعہ انکم کیا ہے؟ میں بڑے آخری سوالات کرنے لگا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی وائرل ہوتی رہی، کچھ لوگوں نے کہا مفتی صاحب کو آرمی نے زمینیں گفٹ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ نے کہا مدارس کی کمائی آتی ہے، کچھ نے کہا مولویوں والا طریقہ کار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کوئی جاگیردار ہیں، شروع سے زمینیں ہیں، کیا سلسلہ کیا ہے؟ بہرحال میرے بچے، میرا مدرسہ 3 جگہوں پہ ہے، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، بہاولپور میں بھی۔ میرے حضرت کی طرف سے جملہ ہے، میں نے جب برونئی کے بادشاہ کو اور ان کے ساتھ شیخ الحدیث جو مفتی اعظم تھے ان کو سنایا، انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ میرے حضرت نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پھٹے منہ منگڑ، کوئی ہمارے یہاں چندے کی رسید نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ میں نے کہا اگر کوئی کہے نا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم فتویٰ لینے گئے تو انہوں نے کہا اتنے پیسے دے دو، میں نے کہا کبھی نہ مان۔ صحیح۔ اور اگر کہیں یہ ایک 5 سٹار ہوٹل تھا اور خوبصورت خواتین مفتی صاحب کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھی تھی اور نکاح کا تذکرہ ہو رہا تھا یا استمتاع کا، میں نے کہا فوراً مان لینا۔ ٹھیک، الحمدللہ میرا رقبہ بھی ہے، ذمہ دار ہوں، جگیردار نہیں ہوں، موروثیہ ہے۔ صحیح۔ نشتر روڈ کے اوپر الحمدللہ میری شہری پراپرٹی بھی ہے جس کا اتنا کرایہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ میرے بچے ہیں، پھر بچوں کے بچے ہیں، اب تو ماشاءاللہ میرا نواسہ بھی صاحب اولاد ہے، آگے نواسی بھی صاحب اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ ہے کہ میرے بچوں کے ہاں علم بڑا ہے۔ ایک ہمارے بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اندر انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ ایک میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے دل والے ہسپتال میں۔ ایک ساتھ جو ہے وہ میرے بیٹے جو ہے وہ وکیل ہیں اور ماشاءاللہ بہترین ان کی وکالت۔ تو مجھے اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے کہ، لیکن آج کل جو بجلی کے بل آ رہے ہیں نا تو مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ کے اندر اس کی ادائیگی جو ہے، لیکن جملہ میرے ہاں وہی ہے کہ پھٹے منہ منگڑ کو۔ مفتی صاحب گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے؟ گاڑی اب بچوں کے پاس موجود ہے، اب ہم تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والے۔ ٹھیک ہے۔ بچے مجھے کہتے ہیں کہ بابا گاڑی، میں نے کہا 4 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، 15 کروڑ کی گاڑی ہے، چلانے والا کھربوں پتی ہے، ڈرائیور کھربوں پتی ہو، گاڑی کروڑوں میں ہو، مفتی صاحب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اپنی گاڑی رکھنے کی۔ بچے ماشاءاللہ فرمو بردار